جی بہت بہت شکریہ. بہت ہی عالمانہ مقالہ تھا اور آڈینس بہت اٹینٹو تھی اور میں آپ کو روک کر اور ٹوک کر اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا. اور میں مولانا کے صاحبزادے کو ایک دوہری مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ پروفیسر ابوالکلام قاسمی ہوں یا پروفیسر سعود عالم قاسمی. علی گڑھ سے جتنے مقالے پیش کیے جا رہے ہیں، مقالے تو سبھی بہت اچھے ہیں، لیکن یہ کچھ آپ کی شخصیت کا اثر ہے کہ وہ مقالے بہت ہی اہم اور بہت معیاری اور بامانی ہیں. اس کے لیے آپ کو خصوصی مبارکباد. آپ حضرات جو ہمارے مقالہ نگار تھے ان کا سلسلہ ختم ہوا، یعنی جو مقالہ نگار کی حیثیت سے اسٹیج پر آئے تھے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجلس صدارت کے اراکین بھی یہاں موجود ہیں، لیکن یہ اراکین جو ہیں یہ بیک وقت مقالہ نگار بھی ہیں. تو اب مجلس صدارت کے اراکین کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ جو بحیثیت مقالہ نگار آپ کے سامنے مقالہ پیش کریں گے. اور میں گزارش کر رہا ہوں سب سے پہلے جناب ذکی باقری صاحب سے جو تشریف لائیں. تو ہاں وہ اصل میں لغوی اعتبار سے وہی ہے جو آپ کریں ہیں. مقالہ جو ہے وہ کہیں سے تحریر کی شکل میں پتہ نہیں کہاں سے غائب ہو گیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ طبتت الارض والسماء. اللہم عجل فرجہ الشریف. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباده العلماء. اور ماشاءاللہ اس وقت اس دھوپ میں، اس گرمی میں، اور یہ گرم گرم ہیوی ڈیوٹی مقالے اور اس عظیم ہستی کے بارے میں جس کے بارے میں کہنا بہت ہی مشکل ہے. میں یہاں پر نہ ہی مقالہ پڑھنے والا نہ ہی تقریر، صرف تبرکاً تیمماً میں کھڑا ہوا ہوں اور آپ کی زحمت بہت چند منٹ میں آپ کو انشاءاللہ آزاد کر دیں گے. قرآن مجید ہمیں حکم دے رہا ہے کہ دیکھو، اگر خشیت الہی، خشیہ عربی میں اس خوف کو کہتے ہیں جس میں امید کی بھی بو ہو. ایک ایسا خوف جو انسان کو نڈر بنا دیتا ہے، ایک ایسا خوف جس کے بعد انسان کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے. اگر اس طرح کا خوف کسی کے پاس ہوتا ہے تو صرف علماء کے پاس ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے، میں صرف ایک مثال دوں گا. یہاں پر کشمیر سے تشریف فرما قبلہ کعبہ بھی تشریف فرما ہے. پارسال ہم سمر کے زمانے میں شعبان کا آخری ہفتہ تھا، کشمیر گئے ہوئے تھے. ہفتے کے ایک ہفتے بھر پروگرام تھا دن اور رات. ایک دن ہمارے میزبانوں نے کہا کہ آج جو ہے سائٹ سینگ کے لیے جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ کو برڈن ذرا سا ریلیز کریں گے. آپ بہت اچھی طرح سے مثال کو میرے سامنے رکھی ہے. تو ہم لوگ گئے سائٹ سینگ کے لیے. ایک بہت خوبصورت دریا کو دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے ہم. وہاں پر پورے جو ساتھی ہمارے تھے انہوں نے وضو کیا، وہاں پر نماز ظہرین کا بھی انتظام ہوا. اس خوبصورت ندی میں، چشمے میں، ایک دریا میں نے دیکھا کہ دونوں طرف اپنے اپنے مکان کچھ لوگ بنائے ہیں جس کو گیسٹ ہاؤس کہتے ہیں. میری نگاہ ایک ایسے شخص پہ پڑی جو اس گیسٹ کے ہاؤس کے بیک یارڈ سے نکلا اور اس کے گھر کا جو کچرا تھا اس نے دریا میں ڈال دیا.
میں بتا نہیں سکتا اس کے اثرات مجھے اب تک مجھ پر ہیں، وہ کہ صاف و شفاف پانی جس میں کچھ نہیں تھا، اس میں ایک شخص آتا ہے، اس میں کچرا ڈال دیتا ہے، اس میں گاربیج ڈال دیتا ہے، ٹریش ڈال دیتا ہے، اس کے بعد کا پانی جو بھی ہوگا وہ پلیوٹیڈ پانی ہوگا۔ اب مجھے بات سمجھ میں آئی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سید العلماء، اس طرح کی شخصیات کا کام کیا تھا؟ اسلام ناب محمدی، وہ اسلام جو ٹریش کے مکس ہو کر یا ایک گاربیج میں کچرا مکس ہونے کے بعد پلیوٹیڈ واٹر پیش نہ کرے، بلکہ معاشرہ انسانی کو اس چشمے تک پہنچا دے جہاں سے نکل رہا ہے، جہاں سے چشمہ ابل رہا ہے۔ آسان کام نہیں ہے، عوام کے لیے یہ کام علماء کا کام ہے۔ اسی لیے ہم نے تحریر اور تقاریر کے ذریعے سے جو حاصل کیا ہے وہ نتیجہ یہی ہے کہ نور اللہ مرقدہ الشریف نے جس چیز کا اقدام کیا ہے وہ خالصتاً یہی تھا کہ مسلمین کو، مومنین کو اس آب زلال تک پہنچا دیں جہاں پر کسی طرح کا کوئی کچرا نہ ہو۔ یہ چیلنج آسان کام نہیں ہے، اٹس ناٹ اے ایزی جوک۔ ایک آدمی چاہیے جو پہلے نگاہ رکھتا ہو اس چشمے کا، اس چشمے کی صفائی سے واقف ہو، اس چشمے سے خود بھی محظوظ ہو رہا ہو، استفادہ کر رہا ہو، ورنہ مجھ جیسے بھی اس چشمے میں پانی میں کچرا ڈال دیتے ہیں، جو آتا ہے اپنی مرضی سے ڈالتا چلا جاتا ہے، اور مشکل ہوتا ہے اس پانی سے بچنا۔ مرحوم نے، نور اللہ مرقدہ الشریف نے اپنی زندگی میں یہ بیڑا اٹھایا، جس نے تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے انذار کیا مومنین کو، تنبیہ کی مومنین کو، بتایا کہ اس پانی سے سوائے تمہارے حواس کے گم ہونے کے کوئی اچھا نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ چلو آب زلال سے پئیں جہاں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام نے اسلام کے چشمے کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ تفسیر جو فصل الخطاب ہے، حقیقت میں فصل الخطاب ہے، وہ ہمارے سامنے آتی ہے، جس سے کئی پردے ہمارے سامنے نکل جاتے ہیں۔ قرآن پھر آواز دیتا ہے، اگر تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں خیر کثیر عنایت کرے گا۔ خیر کثیر دولت نہیں ہے، علم ہے، وہ علم کی دولت اللہ نے ان کو عطا کی تھی، اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اس ذمہ داری کو جو اللہ نے علماء پر ڈالی ہے بحسن خوبی ادا کریں۔ عوام کی خوش فہمی، عوام کے سے مطرود ہونے کا ڈر نہ ہو۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں فیئر آف ریجیکشن از دا ورسٹ فیئر۔ اگر کسی انسان میں یہ خوف ہو جائے کہ لوگ مجھے مطرود کر دیں گے تو وہ کبھی پنپ نہیں سکتا۔ یہ خوف خطرناک خوف ہے کہ اس خوف سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم مطرود من اللہ نہ ہو جاؤ۔ تم خوف یہ نہ کھاؤ کہ لوگ مجھے ترک کر دیں گے، یہ خوف کھاؤ کہ کہیں اللہ مجھے ترک نہ کر دے۔ وہی مقام تھا اس مرحوم کا، اس عظیم ذات کا، جس نے لا تأخذہ لومۃ لائم، اس کو پرواہ نہیں تھی کہ ملامت کرنے والے کیسے ملامت کرتے ہیں۔ وہ دیکھتا تھا کہ کس طرح سے آب زلال کو میں مومنین تک پہنچاتا رہوں۔ لوگ یہ دیکھیں نہیں کہ دے کون رہا ہے، یہ دیکھیں کہ دے کیا رہا ہے۔ اس نے ہمیں حیات دی، اس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، اس نے انبیاء اور اولیاء کی طرح ہمیں بتایا کہ کس طرح سے انسان کو، خصوصاً علماء کو کام کرنا چاہیے۔ آخری مثال
اور یہ مثال سب کے لیے. میرے والد بزرگوار، میں علی پور سے تعلق رکھتا ہوں. علی پور بنگلور سے ایک نزدیک دیہات ہے، 14,000 سادات کی بستی ہے. میرے والد 80 سال خدمت کر چکے ہیں، وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم سب کو جانا ہے. وہ مثال دیا کرتے تھے، ایک آنکھ کا ڈاکٹر تھا، اس کے ساتھ کمپاؤنڈر کام کرتا تھا جو میل نرس تھا. چند دنوں کے بعد وہ بھی بغیر سرٹیفکیٹ کے ذبح کرنے لگا. اگر ڈاکٹر 200 روپے چارج کرتا تھا، یہ کہتا تھا 50 روپے. لوگ غریب جاتے تھے. کئی کو اس نے ذبح کر دیا، کئی کے آنکھ کے آپریشن کر دیا. چند دنوں کے بعد اس نے کہا کیوں نہ میں خود سرٹیفکیٹ حاصل کروں، علم حاصل کروں. وہ گیا کالج کو، 5 سال محنت کی، سرٹیفکیٹ حاصل کیا. جب پہلا مریض آیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. کسی نے پوچھا پہلے کتنوں کو تو نے ذبح کر دیا ہے، کتنوں کے آنکھ کے آپریشن کیے تھے، تمہاری یہ حالت نہیں تھی. کہ جب اس وقت ذبح کر رہا تھا اس وقت مجھے ریٹینا کی خبر نہیں تھی. آج مجھے علم ہو گیا ہے، اگر میری چھری ایک ذرہ برابر خطا کرے گی یہ شخص اندھا ہو جائے گا. تو عالم ڈرتے ہیں، جاہل نہیں ڈرتے. والسلام علیکم ورحمۃ صحیح معنی میں مقالات. میں روایت کر رہا ہوں جناب، آغا جناب آغا ایس حسن، آغا سید حسن موسوی، آغا سید حسن موسوی کاشمیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہل والصلاة لأہلہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. صاحب صدر، علماء کرام، دانشور حضرات، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس عظیم الشان روحانی فضا میں حضرت آیت اللہ العظماء سید علی نقوی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک عظیم بین الاقوامی سیمینار سید العلماء حیات و کارنامے پر ہمارا اکٹھا ہونا بڑی اہمیت رکھتا ہے. یقیناً مرحوم آیت اللہ العظماء کے ذکر خیر سے ہم ایک دوسرے سے کسب فیض کریں گے. قوم ملت پر سرکار سید العلماء کا جو قرض تھا وہ اس سیمینار کے منتظمین کے کاوشوں سے
بوجھ قوم و ملت کا ہلکا ہوا۔ ان کے وفات دنیا سے رحلت کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے یہ ان کا پہلا سیمینار ہے۔ خیر دیر آید درست آید، جو کل سے خطابات ہوئے یا مقالات پڑھے گئے، اس سے یہی اندازہ ہوا اس سیمینار کافی دیر سے منعقد ہوا۔ میں اس سیمینار کے منتظمین کو، عزیز حیدر صاحب کو، جن کے دعوت پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ کافی مصروفیات کے باوجود جب سیمینار کی ذکر میرے کانوں سے ہوئی تو میں نے تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اس سیمینار میں حاضر ہونے پر ترجیح دی۔ تو اب میں بھی علامہ کو ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں خراج عقیدت ادا کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کا استقبال جن علماء ہند نے کیا، ان میں سر فہرست آیت اللہ العظماء سید علی نقوی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ العظماء سید یوسف الموسی الصفی الکشمیری اور حجت الاسلام والمسلمین مرحوم الحاج آغا سید مصطفیٰ الموسوی الصفی الکشمیری ہیں۔ آج جبکہ دنیا میں افکار اور آئیڈیالوجیز کا ٹکراؤ مختلف عنوان سے ہو رہا ہے اور اسلام کی اصلی شبیہ کو بگاڑنے پر اربوں ڈالرز کی سرمایہ گزاری کی جا رہی ہے، اس دور میں علماء حقہ کو یاد کرنا، ان کی بے لوث خدمت کو بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ اسلام ناب محمدی کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ عالم اسلام میں جن بین المللی علمی شخصیات نے ملت اسلامیہ کی فکری اور روحانی تربیت کی ہے اور امت اسلامیہ کو جن ممتاز شخصیات پر فخر ہے، ان میں حضرت آیت اللہ العظماء سرکار علامہ سید العلماء سید علی نقوی النقوی طاب سرا کا نام موجود ہے۔ سید العلماء مرحوم نے اسلامی تاریخ کو ایک نئی جہت بخشی، اسلامی علوم کے ان گوشوں کو عوامی سطح تک لائے جن کی اشد ضرورت تھی، فکری پیچیدگیوں اور الجھنوں کو منظر عام پر لائے۔ یہ امر مسلم ہے کہ سید العلماء قدس سرہ کی شخصیت کا تعلق
علم و اجتہاد کے خاندان سے تھا. ان کے والد بزرگوار اپنے زمانے کے مراجع تقلید میں سے ایک تھے. اس گھرانے میں علم و ادب اور تقوی و پرہیزگاری صدیوں سے پنپتی آئی ہے. سادہ زیستی اور بے لوث دینی خدمت، مکتب اہل بیت کا دفاع جہاں کا اوڑھنا بچھونا تھا. انہی حالات میں سید العلماء پلے بڑے اور 27 سال کی عمر شریف میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے. علامہ نے اجتہاد کی سند حضرت آیت اللہ العظماء سید محمد حسین نائینی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی. لہذا یہ بات بغیر کسی مبالغہ کہی جا سکتی ہے، علامہ مرحوم اہل بیت کی سیرت پاک کا پیکر تھے، اور یہ نور خدا اور فیض الہی ان کو ورثے میں ملا تھا. جس زمانے میں سید العلماء نے اپنے تصانیف کا آغاز کیا، جہالت اور توہم پرستی نے اپنا جال بچھا رکھا تھا. سید العلماء نے سب سے زیادہ کتابیں لکھیں اور 1000 سے زیادہ شارٹ بکس تصانیف کیے ہیں. ان کے خطبات اور مجالس اور ٹیلی ویژن پردے گئے مذاکرات کی اچھی خاصی تعداد ہے. مرحوم مغفور علامہ سید العلماء تابسرا نے جس موضوع پر قلم اٹھایا کما حق ہو اس موضوع کا حق ادا کیا. جس زمانے میں سید العلماء نے اپنے تصانیف کا آغاز کیا، عوامی جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے مولویوں کی مٹی پلید ہونے لگی، اور جو عمارتیں انہوں نے شہدائے کربلا کے خون ناحق سے تعمیر کی تھی وہ ڈھ گئیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ان کی شخصیت کو غلط انداز میں پیش کرنے کی ناکام کوشش کی گئی. ان تمام حالات میں آپ سے مختصر کرنے کی بات، بس اجازت چاہتا ہوں. بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ بعد ایک اور اجلاس ہے. حالات میں علامہ موصوف کے پائے ثبات میں کسی قسم کی کوئی لغزش پیدا نہیں ہوئی، تو اجازت اب نہیں مل رہی ہے. انہیں ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو میں سید العلماء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. آئے ہم سب مل کر عہد کریں، مرحوم سید العلماء کے مشن، ان کے تصانیف تالیف کو حیات دائمی اور دوام بخشنے کے خاطر ہر ممکن کوشش کریں، اور اس سلسلے میں ایک منظم لاہ عمل تیار کریں اور سید العلماء فاؤنڈیشن کے ہاتھوں کو مضبوط کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی اب آخری مقالہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. مجلس صدارت کے جو آخری رکن ہیں جناب سید تقی آغا صاحب، جی وہ میں نے عرض کیا نا، وہ مقالہ جو ہے وہ شکل مقالہ آپ اسے تقریر کہیں یا مقالہ ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین. اما بعد، عزیزان گرامی،
جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ اس اجلاس کے ذریعے سرکار سید العلماء کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور میں سب سے پہلے سرکار سید العلماء کے فرزند اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس اجلاس میں مجھے دعوت دے کر سعادت بخشی ہے۔ الحمدللہ اس اجلاس میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کے تمام علماء، مفکرین، بلکہ نجف اور ایران کے اساتذہ کرام بھی اور مفکرین بھی تشریف فرما ہیں، اور اس اجلاس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اجلاس سرزمین لکھنؤ پر منعقد کیا جا رہا ہے، جس شہر میں سرکار سید العلماء کو تنقیدوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ آج وہیں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس وعدے کی تکمیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سرکار سید العلماء ہماگیر شخصیت کے مالک تھے، وہ فقیہ بھی تھے، مفکر بھی تھے، مورخ بھی اور متکلم بھی، لیکن ان خوبیوں کے اندر جو شخصیت چھپی ہوئی تھی وہ ان کا مصلح ہونا تھا۔ مفکرین کی کمی نہیں، دانشوروں کی کمی نہیں، علماء کی کمی نہیں، خطباء اور ذاکرین کی کمی نہیں، لیکن ہمیشہ سے جن شخصیتوں کی کمی رہی ہے وہ مصلحین ہیں، جو اس آیے کریمہ کے مصداق ہیں کہ انی نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ عزیزان گرامی، کسی نے خوب جملہ کہا تھا کہ اگر کسی شخص پر پریشر ڈالا جائے گا اور غیر ضروری ٹارچر کیا جائے گا اور دباؤ ڈالا جائے گا تو اس کی حالت تین طرح کی ہو سکتی ہے کہ یا وہ شہر چھوڑ کر چلا جائے گا، یا پاگل ہو جائے گا، یا ذہنی توازن کھو دے گا، یا مذہب سے بیزار ہو جائے گا۔ لیکن کیا کہنا سید العلماء کا کہ ان تینوں شکلوں کو انہوں نے ناکارہ بنا دیا، نہ ہی ذہنی توازن کو کھویا، نہ مذہب کو چھوڑا اور نہ وطن سے ہجرت کی۔ سرکار سید العلماء ایک عظیم، عجیب اور لازوال شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اپنے زمانے کی ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کے افکار، جن کے نظریات آج بھی زندہ ہے، اور 70 سال پہلے لکھی گئی کتابیں آج بھی استفادے کے قابل ہیں۔ وہ اپنے دور سے پہلے پیدا ہوئے تھے، ابھی زمانے کو آگے بڑھنا ہے، وہ اپنی تحریروں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وہ اس قدر علم دوست تھے جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ جس وقت ان کے خلاف چاروں طرف ہنگامہ ہو رہا تھا اور آوازیں کسی جا رہی تھیں اور شور شرابے کا ماحول تھا، وہ اس وقت بھی لکھنے اور پڑھنے میں مصروف تھے۔ جس وقت ان کی لائبریری اور کتاب خانہ جلایا جا رہا تھا، وہ اس وقت بھی لکھنے اور پڑھنے سے باز نہیں آئے۔ یہ وہ علم کی لذت ہے کہ جس کا کوئی احساس نہیں کر سکتا۔ علامہ حسن زادہ آمولی کا وہ شعر ان پر صادق آتا ہے کہ منم آن تشنہ دانش کہ گر دانش شود آتش، مارا اندر دل آتش ہمیں باشد نشے منہا، کہ اگر علم و دانش آگ کے شعلوں کی طرح بھی بھڑکتے رہے تو میں اس میں اپنے آشیانے کو تعمیر کر لوں گا۔ یقیناً علم میں لذت ہے، اور اس لذت کا احساس کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس لیے کہ لذتوں کے اقسام ہیں۔ لذت حسی سے بلند ہے لذت خیال، اور لذت خیال سے بلند ہے لذت عقل، اور لذت عقل وہ ہے کہ جو علم کی لذت کا ادراک کرتا ہے۔ اگرچہ کہ علوم کے اقسام ہیں، ان میں سے ایک علم خیالی بھی ہے، اور علم خیالی کے متعلق ملی آباد کا شاعر جوش ملی آبادی نے نثر میں یہ بات لکھی ہے کہ نوشت و خواند ایک ایسی بے نظیر عیاشی بھی ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک جملہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں دولت کی نہیں بلکہ دماغ کی فرما روائی ہے،
اور عشرت قدوں کے متوالوں کو اس بات کا کوئی اطلاع نہیں کہ نوشت خواند ایک ایسی بے نظیر عیاشی بھی ہے جس کے سامنے راجہ اندر کا اکھاڑا بھی گورے غریباں سے زیادہ سنسان نظر آتا ہے۔ علم کی وہ لذت ہے کہ خواجہ نصیر الدین توسی صحن مدرسے میں آ کر پکارا کرتے تھے، آئین ابناء الملوک، کہاں ہو بادشاہوں کی اولادوں، آؤ اور میری لذت کا ادراک کرو۔ جوش ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ سکندر اعظم کو اپنی فتوحات پر وہ لذت نہیں ملتی جو ایک عالم کو کسی لفظ کے معنی کے معلوم ہو جانے پر ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، سید العلماء نے سماج کے نظریات کو بدل کر رکھ دیا، اگرچہ کہ ان کی مخالفت سے ہندوستان کے شیعوں میں لکھنے کا رواج ختم ہو گیا تھا۔ شاید اس بات کو مفکر اسلام ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب نے کہیں پر نقل کیا ہے کہ لکھنے اور تحریر کا رواج کا باب ایک عرصے تک بند رہا، اور شاید علامہ عزیز شاہ حیدر جیسی شخصیتوں نے پھر سے اس کا آغاز کیا تھا۔ الحمدللہ انقلاب اسلامی کے بعد نسل نو میں پھر ہمت پیدا ہو رہی ہے اور وہ قلم ہاتھ میں لیے میدان میں کود پڑے ہیں۔ سید العلماء کی شخصیت میں جاذبہ اور دافعہ دونوں پایا جاتا تھا۔ شاید شہید مطہری نے کہیں پر یہ لکھا ہے کہ تاریخ بشریت میں دو شخصیتیں ایسی گزری ہیں کہ جن کے ہاں جاذبہ بھی شدید تھا اور دافعہ بھی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور دوسرے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت تھی، کہ جن کے ہاں جاذبے کی بھی صلاحیت تھی اور دافعے کی بھی صلاحیت تھی۔ ان سے محبت کرنے والے بھی شدید اور جان دینے پر تیار، دشمن ایسے کہ جو جان لینے پر آمادہ۔ ایسی ہی کچھ خصوصیت سید العلماء کے ہاں دیکھنے کو ملی کہ ان کے چاہنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ اس فہرست سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ ان کے ماننے والے کیسے افراد تھے اور ان کے مخالفین کس طرح کے تھے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے مخالفت کی تھی آج انہی کی اولادیں ان کے افکار سے استفادہ کر رہی ہیں۔ ان کے ماننے والوں میں علماء بھی تھے، مفکرین بھی، دانشور بھی اور شعراء بھی، صاحب تخت و تاج بھی اور بوریا نشین فقیر بھی۔ حیدرآباد کے نظام دکن نے ان کے لیے ایک مخصوص حجرہ تعمیر کیا تھا جس کے صدر دروازہ پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کمرہ مخصوص ہے سید علی نقی نقوی صاحب سے۔ کسی جگہ پر سید العلماء یہ لکھتے ہیں کہ ایک روز نظام دکن میرے حجرے میں آئے اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ اب اس سوال کا پس منظر میں یہاں نہیں بتاؤں گا۔ پوچھتے ہیں کہ جب نبی کے بعد علی علیہ السلام موجود تھے تو پھر سلسلے نبوت ختم کیوں ہو گیا؟ یہاں سید العلماء کہتے ہیں کہ یہ سوال چونکہ پہلی مرتبہ مجھ سے کسی نے کیا تھا تو میں کچھ دیر کے لیے تأمل کیا اور اس کے بعد میں نے انہیں جواب دیا، کیونکہ کوئی مشن یا کوئی عمارت جب تعمیر ہو جاتی ہے تو پھر معمار کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ایک صاحب تھے نظام الدین صاحب، حیدرآباد میں جب مخالفت زور پکڑی ہوئی تھی تو نظام الدین صاحب کہتے تھے کوئی نہ آئے میں اکیلا سننے کے لیے تیار ہوں۔ آج بھی کچھ افراد نقنی کہے جاتے ہیں۔ میں گفتگو کر رہا ہوں سید العلماء کا کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے افکار اہل بیت کی نشر و اشاعت میں جو کچھ کیا ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور روایت میں آیا ہے کہ جب تک صفحہ قرطاس پر اہل بیت علیہم السلام کے افکار لکھے رہیں گے فرشتے ان کے حق میں استغفار کرتے رہیں گے۔ ان کی اہم خصوصیت جسے بہت کم بیان کیا گیا ہے وہ ان کی عرفانی شخصیت ہے۔ وہ ایک سچے عارف تھے اور خدا ترس انسان تھے، جس کی طرف مولانا کلب جواد صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، میں گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں، کہ عرفان کے دو رکن اساسی ہیں، ایک یہ کہ توحید کی شناخت اور دوسرے موحد کی پہچان۔ عارف وہی ہوتا ہے جو اپنے کو عارف نہ سمجھے
اور جس کے ذہن میں بھی یہ بات فطور نہ کرے کہ میں عارف ہوں. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات فطور کر جائے کہ میں عارف ہوں تو وہ عارف نہیں ہوتا ہے. عزیزان گرامی، علم کتابوں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. جب علم پیکر میں ڈھل جاتا ہے تو شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے اور اتحاد عالم و معلوم وجود میں آتے ہیں. آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ عزیزان گرامی، کسی پر کفر کا الزام لگا کر خود صاحب ایمان نہیں بن جاتے. کسی کو سوکھی ہوئی شاخ گل کہہ کر خود پھول نہیں بن جاتے، اور کسی کو پتھر کہہ کے خود ہیرا نہیں بن جاتے، بلکہ ہیرا ہے تو چمکنا ہوگا، پھول ہے تو مہکنا ہوگا. کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. ملت اسلامیہ سے گزارش کروں گا کہ ان کے افکار سے استفادہ کریں. میں یادگار حسینی کے ذمہ دار سے بھی یہی کہوں گا، ذمہ داران سے بھی، کہ مرحوم کے افکار کو زندہ رکھیں اور دشمنوں کی دسترس سے محفوظ رکھیں. اور یہاں مفکرین بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی مرتبہ میں قول نقل کر رہا ہوں. ہندوستان کے عظیم مفکر ڈاکٹر قلب صادق کہتا ہے کہ اگر ہمارے ذاکرین، ہمارے پاس اتنا عظیم اثاثہ ممبر کا ہے کہ اگر اس ممبر کو محفوظ کر لیا جائے اور ہمارے ذاکرین قوم کو متوجہ کریں تعلیم کی طرف، تو پھر ہندوستان میں کوئی بھی بچہ ناخواندہ نہیں رہ سکے گا. ان ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہندوستان کی تاریخ میں اس اجلاس کے ذریعے اور اس سیمینار کے ذریعے ایک نئی تاریخ رقم کرنے کی ضرورت ہے، ایک نئے باب کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان مفکرین کے ساتھ جن کا استحصال ہوا ہے اب عہد کیا جائے کہ پھر کبھی ایسا استحصال نہیں کیا جائے گا، اور مفکرین کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرات، یہ مجلس صدارت کا آخری رکن، اور ظاہر میرا یہ منصب نہیں ہے، لیکن میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ مجلس صدارت کے بقیہ اراکین بحیثیت مقالہ نگار یہاں موجود تھے، تو چونکہ انہیں مقالہ پڑھنا تھا اس لیے انہیں پہلے زحمت دی گئی، ورنہ یہ حق انہی کا تھا کہ وہ اس موقع پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے. اس پورے اجلاس میں 7 مقالے پیش کیے گئے مختلف عنوانات کے ماتحت، اور بہت ہی اہم اور بامانی مقالے تھے، اور سب میں کسی نہ کسی بہت ہی اہم اور بامانی پہلو کا احاطہ کیا گیا. اور ظاہر ہے کہ جب یہ تمام مقالے ایک جگہ پر جمع ہو کر آپ کے سامنے کتابی شکل میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مولانا کی شخصیت، مولانا کا علم، مولانا کا درک، مولانا کی بصیرت، ان کی ذکاوت کس پائے کی تھی. میں چونکہ لکھنؤ کا ہوں اور میں اسی سڑک کا رہنے والا ہوں جس پر مولانا قلب صادق صاحب رہتے ہیں، جس پر مولانا قلب جواد صاحب رہتے ہیں، اور جس پر مولانا علی نقی مجلس خوانی کرتے تھے. میں نے وہ منظر بھی دیکھے. میں نے مولانا قلب صادق صاحب کو 1969 کے فساد میں لاٹھیاں کھاتے اور دوسروں کو بچاتے دیکھا ہے. میں نے اس سڑک کے اوپر مولانا علی نقی صاحب کے ساتھ، سید العلماء کے ساتھ ناروا سلوک ہوتے ہوئے ان آنکھوں سے دیکھا. وہ لکھنؤ 60s کا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم کس آشوب سے گزر رہے تھے، کس ملی آشوب سے گزر رہے تھے. اس زمانے وہ زمانہ تھا، اور کیا کچھ انگیز کیا اس بڑی علمی شخصیت نے. تو میں نے بہت کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ تمام منظر میری آنکھوں میں محفوظ ہیں. بات ابھی میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں، لیکن ان کے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں. میں بہت پوری ذمہ داری، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سی باتیں ان کے صاحبزادے کے علم میں بھی نہ ہوں. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ مسعود حسن رضوی ادیب، ان کی اہلیہ کی مجلس بھی مولانا نے پڑھی، اور خود ان کے 40ویں کی مجلس سید العلماء نے پڑھی. میں اس میں موجود تھا، اور موضوع کیا مقرر کیا؟ قلم. اور اس مجلس میں مولانا عبد الماجد دریابادی بھی تھے، مفتی رضا انصاری بھی تھے،
ہاشم رضا فرنگی محلی بھی تھے، انہوں نے تو نماز بھی پڑھائی تھی مولانا کی. بڑی بڑی جید علماء دوسرے مذاہب اور مسالک کی موجود تھیں، اور مجمع ان کے بیان پر اش کر رہا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے قلم پر، یعنی شخصیت کی اور شخصیت کے پیشے کی مناسبت سے جو موضوع انہوں نے مقرر کیا اور کس طرح سے اس موضوع کو شخصیت پر منطبق کیا، تو کمال کی مجلس تھی. انہوں نے پورا اشرا پڑھا غالب کے اس مصرے پر، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان، اسی سڑک پر. اور ایک مجلس کا متن دوسرے مجلس کے متن سے ٹکرایا نہیں. دیر واز نو ریپیٹیشن، نو ڈپلیکیشن. یہ ان کا علم تھا. اور کل تو آپ نے دیکھا کہ اگر واقعہ کربلا رونما نہ ہوا ہوتا، اور جن لوگوں نے یہاں حسین ڈے، علی گڑھ کا تو بہت ذکر ہوتا ہے، لکھنؤ اصل میں نظر انداز ہو گیا، یہاں انہوں نے گنگا پرساد میموریل ہال میں اور کارپوریشن کے ہال میں جنہوں نے مولانا کو سنا ہے کہ ان کو موضوع دیے جاتے تھے اور وہ ایکسٹمپور بولتے تھے اس کے اوپر. تو یہ ان کی شخصیت تھی. اب سنیے کہ اپنے زمانے کی دو بڑی ادبی شخصیتیں، ایک مولانا نیاز فتح پوری اور دوسری شخصیت کا میں نام نہیں لوں گا، بہت جید عالم جو ادبی میدان میں بھی اور مذہبی میدان میں بھی نمایاں حیثیت کے حامل تھے. مولانا نیاز فتح پوری نے رسالہ نگار میں جناب عالی ان کے متع کے بارے میں جو ان کا مضمون تھا اس پر تبصرہ کیا، اور تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، یہ بالکل تحریری طور پر موجود ہے، کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ متع رسول کے زمانے تک جائز تھا اور رسول نے اس کی ممانعت نہیں کی تھی. یہ ان کے بیان کی روشنی میں. دوسرے عالم نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی. اس عالم نے، بہت پائے کا عالم، اس عالم نے کہا کہ مجھے پوری شیعہ قوم سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، سنی عالم، لیکن مجھے علی نقی کے قلم سے خوف آتا ہے. یہ تھا ان کا، مجھے پوری شیعہ قوم سے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے علی نقی کے قلم سے خوف آتا ہے. بہت بڑی جید عالم تھی. تو یہ جناب علی، یہ ان کا مرتبہ تھا، یہ ان کی شخصیت تھی. ابھی بات ہو رہی تھی، آپ ہی نے کہا آخری ہمارے مقرر تصنیف و تعلیف، یہ سلسلہ رک گیا ہے. اور یہ سلسلہ اس لیے رک گیا ہے، میں ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں کہوں جو آپ کو ناگوار گزریں، اس لیے کہ لیڈرشپ اور اسکالرشپ میں ہمیشہ کانفلکٹ رہتا ہے. یا آپ لیڈرشپ کو اختیار کیجئے یا اسکالرشپ، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اسکالرشپ ہمارے یہاں سے ختم ہو رہی ہے. جو امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ الفقہ الاکبر، یعنی گریٹ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام، اصول فی الدین، یعنی علم کلام کی بات ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں نے مولانا کے رسالے پڑھے ہیں، جن لوگوں نے، ہم جیسے طلباء کے سامنے اس طرح کی تحریریں کیوں نہیں آتی کہ ہم مبتدی ہیں اور ایسی تحریریں ہمارے سامنے آئیں کہ اسلام کے مبادیات ہم سے، ہمارے اوپر پوری طرح واضح اور روشن ہو سکیں. ایسی تحریریں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ تو یہ فروع دین کے معاملے میں اور اصول الدین کے معاملے میں یہ تحریریں، علم کلام کتنا مشکل علم ہے، اور ظاہر ہے کہ معتزلہ نے اس کو کتنا پیچیدہ بنا دیا تھا، اشاعرہ نے اتنا پیچیدہ نہیں بنایا، لیکن اس میں کس طرح کے بحثیں ہوئیں قرآن کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس کے دفاع میں جو بحثیں ہوئیں وہ سب علم کلام کی بحثیں ہیں. آج اگر آپ سے یہ پوچھا جائے، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، میں مستند اور محکم علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، نئی نسل کی بات ہمارے کل صاحب سامنے کی تھی. علماء کی نئی نسل میں یہ سوال میں قائم کر رہا ہوں کہ علماء کی نئی نسل میں ان بحثوں کا مطالعہ کتنے لوگوں نے کیا؟ یہ میرا کہنا ہے. یہ سیمینار اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ اس میں ان چیزوں پر غور کیا جائے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کے سامنے جائیں، چونکہ ہم ان کے حضور میں پیش ہوتے تھے اور ہمارا ایک قبیلہ تھا، تو ہم لوگ ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو یہ اس وجہ سے جاتے تھے ان کے سامنے کہ ہم آج مولانا کو پریشانی میں ڈالیں گے.
تو ہم ارسطوئی فکر کے بارے میں بھی، سوفسطائیوں کے فلسفے کے بارے میں بھی، مارکسزم کے بارے میں بھی ان سے باتیں کرتے تھے۔ اس کا کوئی گواہ نہیں، اس وقت کوئی ویڈیوگرافی نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ وہ کس طرح سے ان تمام نکات کو واضح کرتے تھے۔ اور اس وقت ہمیں محسوس ہوا کہ آل دا گریٹ مائنڈس رن ان دا سیم چینل، جتنے بڑے دماغ ہیں وہ ایک ہی طرح سے، آل دا گریٹ مائنڈس تھنک لائک، یہ تھا ان کے یہاں۔ تو ہم نے یہ مسائل آپ دیکھیں کہ توحید کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، نبوت کا مسئلہ، شہادت کا مسئلہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آخرت کا مسئلہ، پوری اسلامی فکر، پوری شیعی فکر۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں، معاف کیجیے گا تلخ باتوں کے لیے۔ ایک صاحب نے آصف الدولہ کے امام بڑے، بہت بڑے ذاکر اور ایک بہت بڑے عالم کی مجلس کے لیے موضوع کیا منتخب کیا؟ روح، ضمیر اور نفس، بہت مشکل موضوع۔ ہوا کیا کہ جس آیت کو انہوں نے سرنامہ قرار دیا اور بنیاد بنایا، لیکن چونکہ جو کلیئرٹی آف تھاٹ ہوتی ہے، خود ان کا ذہن صاف نہیں تھا، واضح نہیں تھا ان مضامین کے بارے میں، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہک گئے اور ربط کلام قائم نہ رکھ سکے، سلسلہ کلام کو اپنے موضوع سے متعلق نہیں کر سکے۔ یہ ہو جاتا ہے معاملہ۔ ایک مشکل موضوع کا انہوں نے انتخاب کیا اور وہ اس کے ساتھ، لیکن مولانا کی تقریریں جنہوں نے سنی ہیں، وہ جس آیت کو سرنامہ قرار دیتے تھے، جس موضوع کو منتخب کرتے تھے، آخر کلام تک یہی ہماری ادبی دنیا میں بھی ہے کہ ہم جو سناپسس بنائیں، نتائج کا استخراج، اس کی تصدیق کریں، یہ ہے خطابت۔ یہ خطابت نہیں ہے کہ آپ آئے اور آپ نے تیر بہدف نسخے استعمال کیے اپنی ذاکری کو چمکانے کے لیے، یہ خطابت نہیں ہے۔ یہ آپ ممبر کے اوپر اپنے آپ کو مقبول بنانے کے لیے کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ ہم کہاں جائیں، کس عالم کے حضور میں ہم جائیں کہ ہماری تربیت ہو؟ تو یہ مولانا کا علم تھا، اور یہ آپ کے سامنے وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے مولانا کی مجلسوں کو آئی واز ریگولر لسنر، یہ تھا۔ ہم نوٹس تیار کرتے تھے، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں آیا تھا، تو ایک صاحب تھے جو مستقلاً نوٹس تیار کرتے، تو ان کی کتنی ایسی مجلسیں جو معرکے کی مجلسیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس لیے میں نے اپنا موضوع جو مقرر کیا، کل میں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، جو کہ فن خطابت ہے کیا۔ یہ بھی ابھی تک بہت سے ذہنوں میں یہ صاف نہیں کہ خطابت کا فن ہے کیا، اور میں آپ کے سامنے پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے ریٹورکس، ایرسٹوٹل آن ریٹورکس، ارسطو کے فن خطابت کے سلسلے میں جنہوں نے پڑھا ہے ان خیالات کو، کل سابق صاحب کہہ چکے ہیں کہ مولانا کی ایک کمزوری تھی کہ انہیں انگریزی نہیں آتی تھی، لہذا ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ مولانا نے ارسطو کی ٹریٹائز جو ہے آن ریٹورکس وہ نہیں پڑھی ہوگی، لیکن آج اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور آپ اس کے متن کو سامنے رکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے جو کچھ ارسطو نے کہا ہے اس کو اپنی خطابت کے ذریعے مجسم کر دیا ہے۔ تو آل دا گریٹ مائنڈس رن ان دا سیم چینل، ایک طرح سے سوچتے ہیں۔ تو یہ جناب علی کہ جو ایک گریٹر انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہے، خواہ وہ کربلا کا معاملہ ہو، خواہ وہ اسلامی فکریات کا معاملہ ہو، خواہ وہ شیعی عقائد کا معاملہ ہو، یہ جب تک گریٹر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی ہمارے سامنے، جب تک کہ اسلام کی تعبیر اور شیعی عقائد کی تفہیم اس طرح سے نہیں ہو سکتی، تو اب کون ہے، یہ کیوں تصنیف و تالیف کا سلسلہ رک گیا، اس ویلیڈیکٹری سیشن میں اس بات پر آپ کو غور کرنا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ایک تجدید بھی کی جانا چاہیے۔ کل مجھ سے کسی نے کہا، ہماری سڑک پر تھا امامیہ مشن، ہم وہاں سے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے رسالے لے کر آتے تھے اور تمام مسائل سمجھ لیتے تھے۔ ان کتابچوں کی شکل میں مولانا کی جو تحریریں ہیں، انہوں نے ہمیں پورا اسلام جو ہے کسی حد تک سمجھا دیا۔ آج ہم آپ کے سامنے پوری ذمہ داری سے نہیں، نہ صحیح لیکن اعتماد کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ آج وہ تحریریں کیوں نہیں ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا، یہ سوالیہ نشان قائم کرنے کے لیے یہ سلسلہ کیوں تھما ہوا ہے، یہ سلسلہ کیوں رکا ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں، معاف کیجیے گا کہ یہ ذاکری اور یہ خطابت اس راہ میں حائل ہے؟
کہیں ایسا تو نہیں؟ تو ہمیں محاسبے کی ضرورت ہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ تو صاحبوں، ایک بار کتابوں کی طرف جائیں، ایک بار قلم کو حرکت میں لائیں۔ ایک ذخیر وقی اثاثہ آپ کے درمیان موجود ہے، اس اثاثے کی تفہیم اور تعبیر کی ضرورت ہے، اور وہ اثاثہ جو مولانا علی نقی سے پہلے موجود تھا، اس اثاثے میں اضافہ کیا خود مولانا علی نقی کے اثاثے نے۔ اب ان کی بھی تحریروں کی تعبیرات ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ سعود عالم قاسمی صاحب کا مقالہ آپ اتنی توجہ سے اسی لیے تو سن رہے تھے کہ انہوں نے جو نکات نمایاں کیے وہ اپنے موضوع سے میں محسوس کر رہا تھا ایک لمحہ اور ایک قدم ہٹے نہیں، تو انہوں نے مرکوز رکھی پوری توجہ مولانا کے عالمانہ فتوحات کے اوپر۔ تو یہ جناب علی غور و فکر کا وقت ہے کہ ہم غور کریں، محاسبہ کریں، اور ایک بار پھر کتاب کی طرف جائیں، قلم کی طرف جائیں۔ زبان بہت اہم رول ادا کرتی ہے، لسان کا بہت اہم کردار ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم کردار ہے کتاب کا اور قلم کا۔ کتاب ہم نے طاق پر رکھ دی ہے اور قلم ہم نے تکیے پر رکھ دیا ہے، اسے پھر سے اٹھانا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ حضرات، یہ تیسرا سیشن اختتام کو پہنچا۔ اب اس کے بعد بس 10 منٹ کا بریک ہے نماز کا، اور اس کے بعد چوتھا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے، جس کو پروفیسر فضل امام صاحب تشریف فرما ہے، وہ اس کو پریسائڈ کریں گے، اور مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب پریسائڈ کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جیسے آپ لوگ 3 سیشن میں یہاں پر باقاعدہ تشریف فرما رہے ہیں، اسی طریقے چوتھا اور آخری سیشن آج کا ہے۔ بہت لمبے سیشنز ہو رہے ہیں، یہ قریب 7 بجے تک چلے گا، اس لیے اس کے بعد کا پروگرام ہم نے کل کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ شکریہ۔